السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی گزارنے کا دوسرا رخ۔ دوسری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ سعادت مند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی محنت اور مساعی کا مرکز و محور آخرت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ سوچتے ہیں تو آخرت کا سوچتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آخرت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، کسی کو رشتہ دیتے ہیں یا کسی سے لیتے ہیں تو آخرت کو مقصود بناتے ہیں، کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں یا دوستی لگاتے ہیں تو اس میں بھی آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں، کسی کی خیر خیریت پوچھتے ہیں تو آخرت ملحوظ خاطر ہوتی ہے، وہ اپنی جوانیاں داؤ پہ لگاتے ہیں تو آخرت کی خاطر لگاتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، بچوں کو یتیم کرواتے ہیں، بیوی کو بیوہ کروا دیتے ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت مد نظر ہوتی ہے، ان کی تمام تر کوششیں آخرت کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، ان کی سوچ کا مرکز اور محور آخرت ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے سے وقت کا بادشاہ کسی وجہ سے ناراض ہو گیا۔ پرانے زمانے کے بادشاہ جب کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اسے نشان عبرت بنا دیتے تھے۔ بادشاہ نے فوراً فیصلہ سنا دیا کہ اس بندے کو قید کرا دیا جائے اور 3 دن کے بعد بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو بادشاہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کو قید کرا دیا گیا اور باقاعدہ شہر میں منادی کرائی گئی کہ 3 دن بعد ایک بندے کو بھوکے شیر کے آگے ڈالا جائے گا۔ ایک شیر کو بہت بڑے جنگلے میں بند کر کے 3 دن تک بھوکا رکھا گیا۔ جب وہ وقت آ پہنچا تو اس بندے کو اس جنگلے کے اندر دھکیل دیا گیا۔ شیر چونکہ بھوک سے بے تاب تھا، اس نے جوں ہی اپنے سامنے ایک بندے کو دیکھا تو ان پر جھپٹ پڑا، لیکن جب قریب پہنچا تو ان کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے۔ تب بادشاہ کو احساس ہو گیا، اللہ والے سے معافی مانگی اور باعزت طور پہ ان کے گھر پہنچا دیا۔ جب خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچے تو بیوی نے پوچھا، اچھا آپ ایک بات بتائیں کہ جس وقت شیر آپ کی طرف آ رہا تھا اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اس وقت آپ کے دل و دماغ کے خیالات کیا تھے؟ وہ فرمانے لگے، اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب شیر میری طرف آ رہا تھا میں اس وقت یہ مسئلہ سوچ رہا تھا کہ شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک۔ میں تو شیر کے لعاب کے پاک و ناپاک کی سوچ میں لگا ہوا تھا، مجھے تو اس طرف توجہ ہی نہیں تھی کہ شیر میرا کیا حشر کرے گا۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت شریعت کے جائز اور ناجائز کو مد نظر رکھتے ہیں، یہی لوگ سعادت مند اور خوش قسمت ہوا کرتے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد الہی۔ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔